السلام علیکم۔ کچھ باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا، ایسے ہی کچھ دل کی باتیں جو میں کہہ نہیں پاتی۔ باتیں بہت کامن سی باتیں ہیں۔ محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کس لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، ہم کیوں ادھر سے ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، ہمیں راستہ نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ جب کہ ہمارے پہلی جو قرآن کی صورت ہے، سورہ فاتحہ، اس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، ان کا نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا، یا جو معتوب ہوئے۔ یا الہی، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، یہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں، ہم روز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم اندھیروں میں ہیں، ہم تاریکیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ہمیں راستہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور کیوں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملتا؟ جو راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ملتا۔ ہم سب کے آگے کمزور پڑ گئے ہیں، لوگوں کے ظلم بھی سہتے ہیں، لوگوں کی طعنیں بھی برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی تہمتیں بھی برداشت کرتے ہیں، الزام بھی برداشت کرتے ہیں، اور پھر بھی ہنسی خوشی پلٹ جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ کیا کہیں گے وہ لوگ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، یا تہمت لگاتے ہیں، یا بہتان لگاتے ہیں، یا آپ پر کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی الزام لگاتے ہیں، تو ہم اگر اس الزام کا جواب دیں گے تو کچھ نہ ہوا نا۔ ہم نے بھی اگر اسی لیول پر آ کر ان کو جواب دے دیا تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ بہتر یہ ہے کہ جو بھی ایسا کرے، ہم اپنا حساب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ تو حساب کر، تو انصاف کرنے والا ہے، تو منصف ہے، سب سے بڑا تو منصف ہے۔ تو دیکھ کہ اگر میرے ساتھ کبھی کسی نے میرے اوپر الزام لگایا، مجھے خطاوار ٹھہرایا، مجھے غلط سمجھا، تو یا الہی میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں۔ تو منصف ہے، مجھے پتہ ہے تو انصاف کرے گا، تو انصاف کرے گا اور ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ ہم بہت سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، کسی کے اوپر الزام نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم نے تو بہت لوگوں کے لیے آرام سمجھا ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ نہ پہنچے۔ ہماری ذات سے ہر کسی کو اگر آرام مل جاتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ لیکن لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔
اس محبت کو جو ہم بہت دل سے کرتے ہیں اس کو غلط معنوں میں لیا جاتا ہے. اس نفرت کو جو ہم کبھی کرتے ہی نہیں اس کو ہمارے سر پہ تھوپا جاتا ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں. نفرت نہیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی سے بھی نہیں. جو آپ کے ساتھ بھی ظلم کرے، جو آپ کو کتنی بھی تکلیفیں پہنچائے، اس سے نفرت نہ کرو. نفرت ایسا زہر ہے جو انسان کے جسم پہ پھیل جاتا ہے اور اس کو کہیں کا نہیں رکھتا. وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، اس نے غلط طریقے سے میرے لیے کچھ کہا ہے. مطلب سوائے نگیٹو تھاٹس کے نفرت کرنے والے شخص کے ذہن میں اور کچھ نہیں آتا. تو نفرت ایک ایسا زہر ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے. محبت کرنا سیکھیے، محبت کیجیے، پیار کیجیے، لوگوں کو اپنائیے، لوگوں کو اپنائیے، لوگوں کو اپنا سمجھیے. ان کو وہ تسلی و تشفی دے کہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم برا نہیں چاہتے، ہم آپ ہی کے لیے تو ہم ہیں. ہم آپ کا ہر طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو تکلیفوں کا شکار ہیں، ان لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ان کے کام آنا چاہتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جن کے بچے بھوکے رہتے ہیں، بھوکے سو جاتے ہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے. کیوں نہ ہم اپنے کپڑے ان کو دے دیں. ہمارے پاس جو اتنے بے حساب کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ہم جو جمع کرتے ہیں کس لیے جمع کرتے ہیں؟ یہ ان کا حق ہے، ان کو دے دو. دینا سیکھو، دینے والا ہاتھ لو، دینے والا ہاتھ ہو تمہارا، لینے والا نہ ہو. اتنے کپڑے کیا کرو گے، اتنے جوتے کیا کرو گے، اتنے پرس کیا کرو گے؟ آخر کو تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے نا. پھر تو یہ سب میں بٹے گا، پھر کیا فائدہ؟ جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ دے دو، اٹھو اور دے دو سب کو. لوگ دعائیں دیں گے، لوگ خوش ہوں گے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے کم از کم ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو جائے گا. ان کو راشن دو، ان کو پانی دو، ان کو کھانے کو دو، ان کو کپڑے دو پہننے کے لیے، ان کو جوتے دو. یا الہی، ہم کو تو نے سب کچھ عطا کیا، مگر جن کو نہیں عطا کیا ہمیں انہیں دینا چاہیے. ان کو محروم نہ رکھو. وہ بہت محروم ہیں، مظلوم ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، برا بھلا سنتے ہیں، اور لیکن پھر بھی کبھی کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، وہ غریب ہیں، ان کو یہ حق ہی نہیں ہے. تم نے یہ حق نہیں دیا ان کو کہ وہ اپنے لیے کچھ بول سکیں. اگر وہ بولیں گے تو تم نے ان کو اس کے بدلے اتنا عذاب دینا ہے کہ ہماری بھی روحیں کانپ جائیں گی. نہ کرو ایسا. غریب کو غریب سمجھو، غریب کو غربت سے نکالو. دے دو، اپنے پاس سے جو کچھ دے سکتے ہو دے دو. ہم کیا کریں گے رکھ کے؟ ہم نے تو خالی ہاتھ جانا ہے.
میری بہن کے پاس اتنے کپڑے تھے، اتنے کپڑے تھے، اتنے زیور، اتنا کچھ، اور جب وہ گئی ہیں تو خالی ہاتھ گئی ہیں۔ ایک ٹکڑا کفن تھا اور خالی ہاتھ تھی۔ پھر وہ سب میں بٹا، سب نے خوشی خوشی لیا۔ کتنا دکھ ہوا اس دن، مجھے احساس ہوا کہ ہم مجرم ہیں، ہم اس معاشرے کے مجرم ہیں، ہم جو یہ جمع کرتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں کسی کو، اور جمع کرتے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیچھے کتنا جمع ہوا ہے۔ ہم اس معاشرے کے مجرم ہیں، ہم ان غریبوں کے مجرم ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ کیوں نہ آؤ عہد کریں، آج 14 اگست ہے، آج یہ ملک بنا تھا، اس ملک کو ہم روشن کریں، غربت دور کریں۔ وہ لوگ جو غربت کی قید میں ہیں ان کو آزاد کرائیں، ان کو وہ کچھ دے دیں جو ہمارے پاس ہے، اور ان کو خوشیاں دیں۔ کسی کے لبوں پر اگر آپ کی وجہ سے ایک مسکراہٹ بھی آ جائے تو وہ بہت بڑا اللہ ثواب کا کام ہے، اللہ اس کا آپ کو اجر دیتا ہے۔ خوش رکھو دوسروں کو تاکہ تم بھی خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے، ہمیں خوشیاں دے۔ غریبوں کو خوش رکھو، وہ لوگ جو گزرے ہوئے ہیں، جو ٹھوکریں زمانے کی کھائے ہوئے ہیں، ان کو مزید ٹھوکروں سے بچائیں۔ ان کو اس ملک میں، جو ہمارا ملک ہے، اس میں ہم نے آزادی پائی تھی تو ان کو بھی تو آزاد کریں نا۔ انہوں نے کیا جرم کیا تھا جو ہم نے ان کو آزاد نہیں کیا؟ ان کو بھی آزاد کریں، اور ہم ایک آزاد ملک میں آزاد شہری بن کے ان کے لیے دے، اپنا ہاتھ کھولے، اپنی مٹھیاں کھولے، جو ہے وہ دے دے۔ دینے والا ہاتھ دے، لینے والا نہیں لے۔ دینے والا دے دیں، جو بھی آپ کے پاس ہے، جو آپ کے کام میں نہیں ہے وہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، خوشیاں دے گا، اور بھی بہت کچھ دے گا، لیکن غریبوں کا خیال کریں۔ اس ملک کے ان لوگوں کا خیال کریں جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں حصہ لیا تھا، اور جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اور خالی ہاتھ یہاں پہنچے تھے۔ وہ بھی تو تھے جنہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہم کس لیے یہ چھوڑ جا رہے ہیں جو ہم نے جمع کیا۔ انہوں نے کیوں نہیں یہ سب کچھ اٹھایا اپنے سروں پر؟ انہوں نے تو سب چھوڑ دیا، بھرے گھر چھوڑ کر آ گئے کہ وطن مل رہا تھا، پر وطن نے ان کو کیا دیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وطن، اس وطن کے لوگوں نے ان کو کیا دیا؟ وہ آج بھی خالی ہاتھ ہیں، ان کے بچے خالی ہاتھ ہیں۔ وہ گزرے ہوئے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ یا الہی، میری دعا ہے ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، ہم ان لوگوں کے کام آئیں جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو دیں، ہم ان کو دیں، ہم لیں نہیں، ہم دیں۔ میرا پیغام ہے کہ دیجیے لوگوں کو، محتاجوں کو دیجیے، غریبوں کو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔
خوشیاں دے گا۔ خوش رہیے، دوسروں میں خوشیاں بانٹے۔ غم تو سب کو ملتے ہیں، سب غم سے گزرتے ہیں، مگر بس یہ ہے کہ ان غموں کو کہیں جمع کر لیں اور ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو غم سے گزرتا ہے، غموں کے پہاڑ سے گزرتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ اس کے اندر دبتا چلا جاتا ہے، خوشیاں دور ہوتی جاتی ہیں۔ خوش رہنا سیکھیے۔ آئیے، آج یوم پاکستان ہے، ہم عہد کریں، ہم لوگوں کو خوشیاں دیں گے، بانٹیں گے، خوشیاں بانٹیں گے، اور ہم خود بھی خوش رہیں گے۔ ہم لوگوں میں سب کچھ دے دیں گے اور خوشیاں دیں گے، خوش رہیں گے۔ ہم خوش رہے نہ رہے، ہم ان کو خوش رکھیں گے، ہم ان کو خوش رہیں گے، ان کے بچوں کو خوش رکھیں گے۔ بس میری آپ سے یہ ایک التجا ہے کہ جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، دے دیں، دے دیجیے، بانٹ دیجیے، بانٹ دیجیے، جو مستحق ہے ان میں بانٹ دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو اتنا بڑا جگر دے کہ آپ اپنی چیزیں لوگوں میں بانٹ سکیں۔ میری طرف سے خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔